بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبیب اللہ. اب آپ اسی وقت جن جن سماعتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئے تاکہ آج کی اس خوبصورت محفل پاک کا آغاز ہو سکے اور بر وقت یہ خوبصورت محفل جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل جو ہے ان تک پہنچ سکے. اب آپ اسی وقت آج کی یہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ تعمیرات قبرستان ان جانب وزیر تمام نسیم اختر اعظم فاؤنڈیشن اور زیر تمام راجہ عرفان اعظم حال مقیم UK اور زیر نگرانی راجہ سکندر بخت، ان کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج یہاں پر ایک خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور گرد و نواح میں جتنے احباب اس انتظار میں ہے کہ پروگرام باقاعدہ شروع ہو تو وہ پنڈال میں جائیں، تو التماس ہے کہ کچھ ہی لمحوں بعد آج کی اس خوبصورت بزم کا آغاز اللہ رب العالمین اکمل حاکمین کی لا ریب کتاب قرآن مجید والفرقان حمید کی آیات بینات سے ہونے والا ہے. تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پنڈال میں تشریف لے آئیں اور اس خوبصورت محفل پاک کی آپ زینت بنیں اور اس کو رونق بخشیں اور آپ خود بھی ثواب دارن حاصل کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کی تصدق سے راجہ عرفان اعظم اور راجہ سکندر بخت اور ان کے جملہ معاونین جو ہیں ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. تو بلا تمہید و بلا تاخیر آج کی اس خوبصورت محفل میلاد پاک کا آغاز اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب قرآن مجید والفرقان حمید کی آیات سے کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حافظ و قاری عمران حیدر چشتی، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب قرآن مجید والفرقان حمید کی آیات بینات تلاوت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما
فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाअल्लाह जनाब हाफिज़ कारी इमरान हैदर चिश्ती साहिब आप आयात रब्बानी की तिलावत फरमा रहे थे। इब्तिदान हुज़ूर एक दो जुमले क्योंकि कब्रिस्तान की तामीर के हवाला से ये आज का प्रोग्राम जो है महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा हो रही है, तो एक दो बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। ये बतौर सजेशन भी है और अहबाब को थोड़ा सा ये बावर कराना है कि अमूमी तौर पे हम बच्चों को भी डराते हैं कि ये रात का वक्त हो गया कि कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाना, फलां वक्त में कब्रिस्तान में नहीं जाना। हम कब्रिस्तान को एक डरावनी जगह के हवाले से पेश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कब्रिस्तान डरावनी जगह नहीं है बल्कि अमन की जगह है। मैं उलमा की मौजूदगी में ये जुमले अहबाब की समातों की नज़र कर रहा हूँ। हमने अपने जो कब्रिस्तान है ना, उनका हाल ये बना रखा है कि दिन को जाते हो कि डर लगता है। वहाँ पे घास, झाड़ियाँ और दीगर ऐसी चीज़ें, वहाँ पे जड़ी बूटियाँ उगी हुई होती हैं कि वहाँ पे बंदा जब पाँव रखता है तो उसे खुद ब खुद ही खौफ आने लग जाता है कि शायद नीचे से कोई चीज़ ऐसी ना हो जो डस ले। हमें चाहिए कि हम अपने जो कब्रिस्तान हैं उनकी सफाई रखें, उनको ऐसा बनाएं। अब हम जब हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाते हैं उनमें हम सड़कें निकालते हैं, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि हमारा आना जाना आसान हो जाए। क्या ही अच्छा हो कि जब हम कब्रिस्तान के लिए जगह खरीदें तो वहाँ पे बाकायदा रास्ते बनाए जाएं और अगर मुमकिन हो सके तो वहाँ पे लाइट्स भी लग जाए ताकि रात को भी आना जाना जो है, जब कोई तदफीन का मरला दरपेश हो रात को, तो वहाँ के जो मसाइल हैं वो आड़े ना आए। और रात को मैं एक जुमला आपको आज करने जा रहा हूँ कि बोला मेरे वालिद गिरामी ने पर्दा किया तो उससे पहले थोड़ा सा मेरा भी यही हाल चलता था कि रात को डर लगता है, लेकिन जब से मेरे वालिद गिरामी ने पर्दा किया ना तो मैं समझता था कि कब्रिस्तान डरावनी जगह नहीं है बल्कि सारा कुछ कब्रिस्तान में ही है। मैं रात के किसी पैर भी उठ के कब्रिस्तान चला जाता और वालिद गिरामी की कब्र पे बैठ के पढ़ लेता। तो अब आप ये डरने की जगह नहीं है, हाँ इस एतबार से डरने की जगह है कि हमारे अमाल ऐसे होने चाहिए कि जब हम यहाँ आए तो ये जगह हमारे लिए डरावनी ना बने बल्कि हमारे लिए सुहानी बन जाए। तो अब आप ये एक दो बातें ज़हन में आ रही थी। मैं बिल्कुल भी बतौर नकीब महफिल जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और एक मेरे पास काफ़ी तादाद है सना खान हज़रात जो हैं उनकी, तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर नात-ख़वानी का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ और सना खान हज़रात से इल्तमास है कि वो वक्त ज़ाया किए बगैर अपने मुंतखब कलाम के 2 से 3 अशहार पढ़कर अपनी हाज़िरी मुकम्मल करेंगे। आज की इस खूबसूरत बात के पहले सना खान जनाब यासिर महमूद से मुल्तमिस हूँ आते हैं और बारगाह खैर अनम में अपनी अकीदतों के भूल निशावर करते हैं और वक्त को मलूज़ रखते हुए मलूज़ खातर रखते हुए अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। मुझे पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह।
سنتے ہیں کہ ماجر میں صرف ان کی رسائی ہے، ان کی رسائی ہے، ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سب نے صف ماجر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف ماجر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کس کے آقا آقا آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، امت میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، امت میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ واللہ واللہ، امت میں یہ شک کیا تھا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بن آئی ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں وقت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اپنی حاضری پیش کرتے ہیں جناب یاسر محمود۔ اب میں مرتمس ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذیشان احمد کو آئیں اور بارگاہ خیار الانام میں اپنی عقیدتوں کے پھول میں شامل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی
سرکار کی باتیں محبوب خدا پیکر انوار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا پیکر انوار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر عمر کی عثمان و علی کی اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر عمر کی عثمان و علی کی چاروں سے کبھی ہم بھی سنیں یار کی باتیں سرکار کی باتیں چاروں سے کبھی ہم بھی سنیں یار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں جب کوئی نہیں کوئی سہارا غمخوار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی سہارا غمخوار ہمارا ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں لوٹے جو مدینے سے انہیں مل کے یہ کہنا رو رو کے یہ کہنا لوٹے جو مدینے سے انہیں مل کے یہ کہنا رو رو کے یہ کہنا تم کرتے رہو ان در و دیوار کی باتیں سرکار کی باتیں تم کرتے رہو ان در و دیوار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں ماشاءاللہ بہت خوب ثنا خان حضرات جس طرح اپنے وقت کو مد نظر رکھ رہے ہیں یہ تصورات انشاءاللہ محفل بڑے خوبصورت ہی انداز میں تکمیلی مراحل تک پہنچے گی ملتمس ہوں جناب وقاص احمد صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ خیر انم میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ نیکوں میں میرا نام ہے نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں مگر نہ کرتا
لگتا کسی سے کوئی کلام نہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، 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 میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، کون ہوگا امام صفِ انبیاء، کون ہوگا امام صفِ انبیاء، بول سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں، بول سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں، خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں، خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں، پیر مہر علی آپ ہیں، آپ ہیں، پیر مہر علی آپ ہیں، آپ ہیں، شان صبر و رضا رسم جود و عطا، شان صبر و رضا رسم جود و عطا، جن کے گھر سے چلی آپ ہیں، آپ ہیں، جن کے گھر سے چلی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں۔ بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے جناب وقاص احمد۔ ایک چھوٹی سی آپ آباب سے گزارش ہے، کچھ اور معاملے ہوتی ہیں جن میں یہ نہیں کہنا پڑتا کہ جناب آپ آگے تشریف لے آئیں، وہاں پہ بندہ خود ہی آگے کہ تشریف زبردستی لے جاتا ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، تو وہی روایت برقرار رکھتے ہوئے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہاں تک کم از کم آ جائیں، انشاءاللہ آپ کو جتنے آپ قریب بیٹھیں گے نا اتنا ہی اللہ کی رحمت آپ کے قریب ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں نا آپ ماحول بن گیا نا، رونق بن جاتی ہے، جب بندہ جڑ کے بیٹھتا ہے نا دل بھی جڑ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت بھی قریب ہو جاتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ، پھر سے کہیے سبحان اللہ، اس جڑ کے بیٹھنے پر سبحان اللہ۔ تو ملتمس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں جناب آپ کے آزاد صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ خیر الانام میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے آپ یہ بلند آواز سے پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا بھائی کے حکم پر پنجابی نعت پڑھی تھی میں نے اس کے چند اشعار پیش کروں گا. کر ذکر مدینے والے دا کر ذکر مدینے والے دا ادھے وچ بلا ایک بار تو بن جا سونے دا ایک بار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے. اتھے اگلا والے تے لنگ عرشاں تو پار گئے. اتھے اقلاں والے ہار گئے. اتھے لنگ عرشاں تو پار گئے. اتھے لنگ عرشاں تو پار گئے. جبریل بھی دس نہ سکدا ہے. جبریل بھی دس نہ سکدا ہے. کتھے تک رسائی تیری ہے. جبریل بھی دس نہ سکدا ہے. تک رسائی تیری ہے. تیری مثل بھی نہیں تے مثال بھی نہیں. کوئی رلیا تیرے نال بھی نہیں. تیری مثل بھی نہیں تے مثال بھی نہیں. کوئی رلیا تیرے نال بھی نہیں. کوئی رلیا تیرے نال بھی نہیں. اللہ دیا سونیا میں
سرکار کرم فرما جا اس محفل اندر آ جاؤ سرکار کرم فرما جا اس محفل اندر آ جاؤ اس محفل اندر آ جاؤ اساں دید قیامت والیاں نے اساں دید قیامت والیاں نے اے محفل سجائی تیری ہے اساں دید قیامت والیاں نے اے محفل سجائی تیری ہے کر ذکر مدینے والے دا ادھے وچ بلائی تیری ہے ایک بار تو بڑے جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب عمر خطاب صاحب بارگاہ خیر الانام میں عقیدتوں کے پھول نچانے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رب کی شان نرالی ہے رب کی شان نرالی ہے رب کی شان نرالی ہے ہر سو اس کی رکھوالی ہے ہر سو اس کی رکھوالی ہے مل کر بنے دنیا کب اس سے خالی ہے دنیا کب اس سے خالی ہے پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا یا محمد سرور صلی
انداز میں حاضری پیش کر رہے تھے عمر خطاب بھائی اور عزیزم سارا مالی چشتی سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ خیرالانام میں اپنی حاضری پیش کریں اور 3 سے 4 منٹ میں حاضری پیش کریں. جتنے بھی احباب ثنا خان ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وقت بہت کم ہے اور وقت کی تنگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حاضریاں پیش کریں. بابا میں مجھے پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. لطف و راحت کا یہ منظر بھی دکھایا جائے. لطف و راحت کا یہ منظر بھی دکھایا جائے. مجھ سے آسی کہ کبھی خواب میں آیا جائے. لطف و راحت اپنی پیشانی پہ میرا سجانے والو. اپنی پیشانی پہ میرا سجانے والو. اپنے اندر کے بھی ہے بت کو گرایا جائے. اپنے اندر کے بھی ہے بت کو گرایا جائے. لطف و راحت اور بڑا ہی قابل توجہ شیخ کہ اس سے پہلے مچلنے کا ہنر کو بیٹھوں. اس سے پہلے مچلنے کا ہنر کو بیٹھوں. مجھے خطا کار کو بھیگی در پہ بلایا جائے. مجھے خطا کار کو بھیگی در پہ بلایا جائے. لطف و راحت اور مقطع ذکر پھر چھیڑ کے طائف کے مبلغ دریا. ذکر پھر چھیڑ کے طائف کے مبلغ دریا. رات بھر اہل محبت کو رلایا جائے. رات بھر اہل محبت کو رلایا جائے. لطف و راحت کا یہ منظر بھی دکھایا جائے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. سارا مالی چشتی بارگاہ خیرالانام میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس حضرت علامہ حافظ القاری ساجد صاحب آپ تشریف لاتے ہیں بارگاہ خیرالانام میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں.
پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بابا سے بلند پڑھ لے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جو سامنے مدینہ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ میرے حضور کا اے خود سبا لینے والے میرے حضور کا اے خود سبا لینے والے تو ان کے ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے تو ان کے ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے یہ تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ بروز حشر خدا یوں کہے گا بندوں سے بروز حشر خدا یوں کہے گا بندوں سے جو مصطفیٰ کو نہ مانے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب حضرت ساجد محمود صاحب بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے راولپنڈی سے ہمارے مہمان بنے ہیں جناب محمد شہباز چشتی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کریں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج کی یہ پروکار خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے انتظامیہ نے بتایا ہے کہ قبرستان میں آج یہ پروگرام ہو رہا ہے اللہ مالک سے دعا ہے مالک جتنے بھی اس قبرستان میں ہمارے بڑے بچے بوڑھے جو بھی اس دنیا سے چلے گئے مالک سب کی بخشش
بخشش فرمائے۔ اسٹیج پہ جتنے بھی علماء کرام حضور کے سنخان، مجھے ٹائم کا احساس ہے، میں نے سفر نہیں دیکھنا کہ مجھے جو ٹائم پیچھے سے مل گیا میں نے اس پہ رہ کے حاضری پیش کرنی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آدھا گھنٹہ پڑھے تو حاضری ہوتی ہے، محبت کے ساتھ، مگر آپ جاگنے کا ثبوت دیں ذرا اپنا، تاکہ ماشاءاللہ مجمع کافی ہے کہ پڑھنے والے کو بھی پتہ چلے نا کہ سننے والے کچھ ہیں۔ محبت کے ساتھ آگے میرا بھائی کلمہ شریف پڑھ رہا تھا تو کلمہ شریف پڑھا جائے اور دیوانہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے، اس طرح نہیں، ذرا محبت کے ساتھ، ذرا آواز آئے پنڈال سے، محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک ذرا پڑھیے گا ذرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ہاتھ اٹھائیے، کرنے کی صدا میں شامل ہو جائیے۔ یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، رب مرد کلمہ نصیب کرے، رب مرد کلمہ نصیب کرے، رب مرد کلمہ نصیب کرے، میرے قبر مدینے شریف کرے، اتھے شافی اپنا حبیب کرے، پڑھ لا لا الہ الا اللہ، یا سرور سنیے گا بات، سنیے گا اور سمجھ آئے اور حل بنا پڑے گا۔ سنیے کہ میں مراتے
ذرا کر کے کو سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. میں مراتے جمعے والوں سے جیسا دل کرتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہے گا میں مراتے جمعے والے ٹر گئے یار او محبتاں والے دل گئے سے او دل لگدا یار محمد ہن چاہیے پاسے چاہیے پاسے داتے شبراتا لوگ کرال پرولیا اوپر محمد جڑے آپ ہتھی دبنا مرشد نے فرمایا تسی کر لو خدمت مادی اور جس نے کعبہ تکنا ہووے او تکل صورت باغ بغیر تے گلزارا او بن یار کس کاری او جان ہزارا میں شکر کرا لکھ باری. آخری شیر سنیے کہ باپ مرے سنگو میں آج جنہاں نے ماں کو نہیں پوچھو گا کہ باپ مرے سنگو میں ویر مرے محمد بخشا کون کرے لکھوا لے بڑیار غوال رب دے او میں نے چار جنا دے اس دن او مبارک گوسی جس دن سے ملا کے تشریف لاتے ہیں جناب حافظ احمد رضا چشتی صاحب بانکہ خیر الانام میں کی گیتوں کی پھول چالو کرتے ہیں. محبت سے درود پاک کا نظرانہ پیش کیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ملتی
خیرات کرم کی ملتی ہے، خیرات کرم کی ہوتی ہے، جب بات کرم کی گلتی ہے، خیرات کرم کی ہوتی ہے، جب بات کرم کی ملتی ہے، ایسا لگے گا شہر نبی میں، ایسا لگے گا شہر نبی میں، اتری ہو بارات کرم کی، اتری ہو بارات کرم کی، ملتی ہے خیرات کرم کی، ہوتی ہے جب بات کرم کی۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ کی بھی میرے ساتھ آواز آنی چاہیے، محبت سے کہیے گا، ملتی ہے خیرات کرم کی، ملتی ہے خیرات کرم کی، ہوتی ہے جب بات کرم کی۔ اور بڑا خوبصورت شعر، پر لایا ہو میدان میں، پر لایا ہو میدان میں، طیبہ سے سوغات کرم کی، طیبہ سے سوغات کرم کی، ہوتی ہے جب بات کرم کی ملتی ہے، اور وقف رہو توصیف و ثنا میں، وقف رہو توصیف و ثنا میں، ایسے بھی ایک جات کرم کی، ایسے بھی ایک جات کرم کی، ہوتی ہے جب بات کرم کی۔ اور جانے کلام شعر ہے، شہر نبی کی بات نہ پوچھو، شہر نبی کی بات نہ پوچھو، دن بھی کرم کے رات کرم کی، دن بھی کرم کے رات کرم کی، کہیے دن بھی کرم کے رات کرم کی، ملتی ہے خیرات کرم کی، ہوتی ہے جب بات کرم کی۔ اور دیکھو بلال زمانے بھر میں، دیکھو بلال زمانے بھر میں، ذات نبی ہے ذات کرم کی، ذات نبی ہے ذات کرم کی، ملتی ہے خیرات کرم۔ تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ حافظ عامر فرید صاحب
بارگاہ پیارا بندہ بنائے اپنی عقیدت کو پور نچاور کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب سرکار سے عرض کرو بگڑی کو بنا دیں گے. سرکار سے عرض کرو بگڑی کو بنا دیں گے. مانگو تو صحیح ان سے مانگے سے سوا دیں گے. جو گناہوں کے باعث تم نہیں مانگ سکے رب سے, جو گناہوں کے باعث تم نہیں مانگ سکے رب سے, گھبراؤ نہیں محبوب خدا دیں گے. گھبراؤ نہیں محبوب خدا دیں گے. اور جو دنیا میں آتے ہی امت کا بھلا مانگے, دنیا میں جو آتے ہی امت کا بھلا مانگے, کیسے وہ غلاموں کو محشر میں بھلا دیں گے. کیسے وہ غلاموں محشر میں بھلا دیں گے. اور زر مال نہیں پھر کیا مانگوں کا کرم ناصر, زر مال نہیں پھر کیا جب ان کا کرم ہوگا
काबा भी दिखा देंगे जब उनका करम होगा। चेहरा भी दिखा देंगे, मांगो तो सही उनसे, मांगे से सिवा देंगे। बहुत खूबसूरत अंदाज में आज की इस खूबसूरत बज़्म के खूबसूरत सनाखान और इस खूबसूरत बज़्म के आखिरी सनाखान को दावत नात देने से पहले मैं चाहूँगा कि एक दो अशार में पढ़ूँ, मगर ना तबीयत नासाज हो सकती है, इतनी देर जज्बात को दबा के बैठना बड़ा मुश्किल काम है। तो शायर कहते हैं कि वाह क्या हुस्न है ए सैयदे अबरार तुम्हारा, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। वाह क्या हुस्न है ए सैयदे अबरार तुम्हारा, खुद खालिक भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। पूरी मजलिस से पूरी महफिल थानू जहमत नहीं दी सुभान अल्लाह कहते, जरा सुभान अल्लाह दी सदा बुलंद करो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या हुस्न है ए सैयदे अबरार तुम्हारा, खुद खालिक भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, और ऐसा खालिक ने तुझे तरहदार बनाया, ऐसा खालिक ने तुझे तरहदार बनाया कि यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। अल्लाह की सदा नहीं आ रही। ऐसा खालिक ने तुझे तरहदार बनाया कि यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, और हसीना जमीला तमू मोड़ दिता, हसीना जमीला तमू मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। हसीना जमीला तमू मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। या साहिबल जमाने व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाओ कमा काना हद्दुहु बाद खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर। हसीना जमीला तमू मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। अब आप वकार आपकी भरपूर मोहब्बतों में इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस ब्रदर जनाबे शेख सज्जाद साहिब आप तशरीफ लाते हैं और बारगाह खैरुल अनाम में अपनी अकीदतों के फूल निछावर करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बस गए बाग तसल्ली में बड़े चैन के साथ, बस गए बाग तसल्ली में बड़े चैन के साथ, जिनको भी इश्क हुआ सरवर कौनैन के साथ, जिनको भी इश्क हुआ सरवर कौनैन के साथ, आजिज़ी को
रखे दस पर आजिज़ी को गफ़राज़ी है करे दस पर सर जो खम होता है जाता है कौस के साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तीन चार दोस्त ने नात का है लेकिन इतना वक्त नहीं कि मैं वो सारी पढ़ सकूँ। एक दोस्त की फरमाइश में पढ़ देता हूँ, सुनिए। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा मुल्क की ताब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा मुल्क की ताब तेरा। तू शाहे शाहे तू जाने जाना है चेहरा किताब तेरा। तू शाहे ज़ुबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा तेरी जवाब तेरा। हो मुश्के अंबर या बुए जन्नत, नजर में उसकी है बेहकीकत, नजर में उसकी है बेहकीकत। मिला है जिसको मला है जिसने, मिला है जिसको मला है जिसने पसीना रश्के गुलाब तेरा। मिला है जिसको मला है जिसने पसीना रश्के गुलाब तेरा। है तू भी साइंस अजीब इंसान, जो खौफ महशर से है हिरासान, यूं खौफ महशर से है हिरासान। अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, रे तू जिनकी है नात कहता, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, वही तो लेंगे हिसाब तेरा।
खूबसूरत अंदाज में बारगाह खैरुल अनाम में अपनी अकीदतों के फूल निछावर कर रहे थे जनाब शेख सज्जाद साहब। वक्त हुआ जाता है किताब का। इंशाअल्लाह आप चंद लम्हों में हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकबाल कुरैशी साहब आपका खिताब सुनेंगे। आपके हिसाब से कबल एक शेर में आपकी समात को नजर करने जा रहा हूँ। खौफ महशर का है न कोई खतर रखते हैं, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। खौफ महशर का है न कोई खतर रखते हैं, हम तो सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं। खौफ महशर का है न कोई खतर रखते हैं, हम तो सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं। तुम में ताकत है तो फिर आगे न बोलो ऐ नहरो, तुम में ताकत है तो फिर आगे दबो दो ऐ नहरो। कमली वाले मेरी कश्ती पे नजर रखते हैं। अगर बात समझ में आ गई है तो हाथ उठा के जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। तुम में ताकत है तो फिर आके दबो दो ऐ लहरो, कमली वाले मेरी कश्ती पे नजर रखते हैं। और छेड़ के जिक्र सरकार हम दिलों को सुकून देते हैं। छेड़ के जिक्र सरकार हम दिलों को सुकून देते हैं। हम गुनाहगार भी तो इतना असर रखते हैं। इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकबाल कुरैशी साहब ज़ीदा शर्फ हूँ, आप तशरीफ लाते हैं अपने खूबसूरत खिताब के साथ, हमारे दिलों को मुस्तफीज़ फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अब आप हजरत के खिताब के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नमाज़ असर हम यहीं पे अदा करेंगे और उसके बाद आप अहबाब के लिए जो ताम है उसका इंतज़ाम है आपको पेश किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। वफ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सारे मिल के पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। मुक़्तदर उलमा किराम, नात ख़ानान शीर लिसान और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये बज़्म ज़िक्र महफ़िल मिलाद हमारे भाई राजा इरफान आज़म साहब के वालिदैन और राजा उल्फत महमूद, यासिर महमूद और मोहम्मद वली को शामिल करके जमी अहले कब्रिस्तान के ईसाल सवाब के लिए मुनक़्क़िद की गई है। हम अपने अल्लाह के हुज़ूर इल्तिजा करते हैं, हम आजिज़ बंदे यहाँ हाजिर हुए, जो कलिमात खैर हमारी ज़ुबान से निकला या निकलेगा उसे रब कबूल फरमाए
اور اس کا ثواب ان تمام کو عطا فرمائے۔ حضرات، اب کسی لمبی گفتگو کا وقت نہیں ہے، نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے اور جو محفل کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو چکا ہے۔ خوبصورت ثناخوانی، خوبصورت ذکر مصطفیٰ اور حاضرین کا ذوق اور محبت، اس کے ساتھ ثناخوانوں نے بہت خوبصورت حاضریاں پیش کر دی ہیں۔ میں صرف ایک حدیث پاک اس موقع پر پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا اور پھر ہم فوراً نماز پڑھیں گے، دعا کر کے نماز پڑھیں گے یا نماز پڑھ کے دعا کریں گے۔ بڑی قیمتی نماز ہے یہ، وہ نماز ہے کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی قضا ہوئی تھی تو سرکار نے سورج واپس لوٹایا تھا۔ اسے نماز کی اہمیت کا احساس کیا جائے۔ حضرات، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں راوی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل، جب کوئی قوم کسی جگہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے، قوم سے مراد راجگان یا چودھری صاحبان یا مختلف برادریاں نہیں، قوم سے مراد مختلف برادریوں کے رہنے والے، ایک ہی جگہ رہنے والے مسلمان، وہ سارے ایک ہی قوم ہو جاتے ہیں، کلمے کی بنیاد پر وہ سارے ایک قوم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کسی ایک جگہ رہنے والے سارے لوگ جب کسی جگہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، ایک دفعہ سبحان اللہ بلند آواز سے کہتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، یہ ہے ذکر۔ فرمایا جب کوئی قوم کسی جگہ اس لیے بیٹھتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرے تو سرکار فرماتے ہیں اِلَّا خَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ مقصد اللہ کی یاد ہوتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ عرش پر اپنے مقربین میں ان ذکر کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرات، اللہ کے ذکر کا بدلہ یہ ہے، ہم بدلہ دنیا کی مختلف چیزوں کی صورت میں مانگتے ہیں، اللہ کی یاد کا بدلہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور اب جہاں 2 4 10 20 50 100 1000 بندے بیٹھے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کریں تو سرکار فرماتے ہیں پہلا انعام یہ ملتا ہے، خفتہم الملائکہ، ملائکہ انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان پر چھا جاتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکون قلب نازل ہوتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ اپنے ہاں مقربین میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ میرا میسج یہ ہے کہ اگر کسی جگہ بیٹھ کے بندہ رب کو یاد کرے تو اجر یہ ملتا ہے
اور اگر کسی جگہ بندہ بیٹھ کے غیبت کرے تو پھر کیا ہوتا ہوگا؟ اگر کسی جگہ بندہ بیٹھ کے بہتان ترازیاں کرے تو کیا ہوتا ہوگا؟ اگر کسی جگہ بیٹھ کے بندہ دوسروں کی سارا دن پگڑیاں اچھالتے ہوئے گزار دے تو پھر کیا ہوتا ہوگا؟ یہ حدیث ہمیں میسج دیتی ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے مملوک کیا جائے اور اپنی مجلسوں کو غیبت سے، بہتان سے، چغلی سے، جھوٹ سے بچا کر اللہ کے ذکر سے مزین کیا جائے، تاکہ جب تک وہ محفل لگی رہے فرشتے بھی ذوق کا اظہار فرماتے رہے. فرشتے ملائکہ اور یہاں پر چونکہ قبرستان ہے تو میں ایک روایت اور آپ کو سناتا ہوں. اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں لاتعداد فتنے ہیں، اور ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ بھائی قبرستان میں قرآن نہ پڑھیں. اب ظاہر ہے قرآن ہی ہماری کتاب ہے، گرنتھ تو ہمارا نہیں ہے، وہ تو وہ پڑھیں جن کا وہ ہے، ہمارا تو قرآن ہے. قرآن پڑھنے کے لیے پہلی دلیل یہ ہے کہ جب مٹی ڈالتے ہیں تو پہلا کام ہی قرآن پڑھنے کا ہوتا ہے. اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ پڑھنا چاہیے یا نہیں. پہلی سنت ہی یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جب موقع ملے اپنے والدین کی قبر پر آ کر سورہ یاسین پڑھیں. امام ابن عابدین شامی نے لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ سورہ یاسین پڑھتا ہے قبرستان میں آ کر تو اللہ سارے قبرستان والوں کو ثواب دیتا ہے اور سب کے برابر پڑھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے. ایک سورہ یاسین کا یہ عالم ہے، پورے قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفن کیا، مٹی ڈالنے کے بعد حضور علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے تسبیح پڑھی، بلند آواز سے سبحان اللہ کہا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بھی بلند آواز سے سبحان اللہ کہا. ہم چونکہ قبرستان میں بیٹھے ہیں اس لیے بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں. ہم میں سے سب کے، میرے سمیت سب کے کوئی نہ کوئی یہاں آسودہ خاک ہیں. سرکار نے تسبیح پڑھی، اس کا معنی ہے اونچی آواز سے پڑھی، تو پھر صحابہ نے بھی اونچی آواز سے پڑھی. فرمایا پھر حضور نے تکبیر کہی، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی اللہ اکبر کہا. جب فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا کہ اس سے پہلے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا. تلاوت ہوتی تھی، حضور دعا فرماتے تھے، خاموشی سے چلے جاتے تھے. آج بلند آواز سے تکبیر بھی کہی، تسبیح بھی کہی، ذکر بھی کیا، ہم سے بھی کروایا اور ہماری آواز بھی اونچی ہوئی. یا رسول اللہ کیا وجہ تھی؟ فرمایا اللہ کے اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، جب ہم نے تسبیح و تکبیر کہی تو کھلی ہو گئی تھی، کشادہ ہو گئی تھی. تو حاضرین محترم، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو جنہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا. اللہ انہیں اجر عطا فرمائے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. جب بھی کوئی بندہ نیک کام کرے اسے اپریشیٹ کیا کرے. اللہ تعالیٰ عرفان اعظم صاحب کو قبرستان کا خوبصورت یہ کام کروانے پر اجر عطا فرمائے، ان کے والدین کو اس کا ثواب عطا فرمائے، جن کے میں نے اسماء گرامی نوجوانوں کے لیے ان کو ثواب عطا فرمائے. اور یہاں جتنے لوگ مدفون ہیں اور ممیان کے جتنے قبرستان ہیں ہمارے، جہاں جہاں لوگ ہمارے بزرگ مدفون ہیں، اللہ سب کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے. اور ارد گرد کے جتنے گاؤں ہیں وہاں جتنے ہمارے بزرگ آسودہ خاک ہیں، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. میں تمام علماء کرام کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، ثنا خانوں کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. اللہ کریم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں زندگی میں یہ جو مقام ہے اس مقام کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، یہ ہمارے لیے ایک نشان عبرت ہے. اللہ چاہتا تو یوں ہی اٹھا لیتا بندے کو غائب کر دیتا. رب کائنات نے روح پرواز کی، پھر جنازہ اٹھا، پھر جنازہ پڑھا گیا، پھر تدفین ہوئی، پھر مٹی ڈالی گئی، پھر قبر کا نشان بنا. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے درس عبرت ہے، ایک کھلی کتاب ہے ہمارے لیے
کہ جس طرح تم آج زندگی بسر کر رہے ہو اسی طرح یہ کرتے تھے، جس طرح تم آج دنیا کی نعمتوں سے متمتع ہو رہے ہو اسی طرح یہ ہو رہے تھے۔ انہیں بھی جانے کا کوئی شوق نہیں تھا، تمہیں بھی جانے کا شوق نہیں ہے، لیکن تیاری کرو، ایک دن ہر حال میں جانا ہے۔ ہم اپنے رب کے حضور التجا کرتے ہیں، مولا تو نے اپنے کرم سے ہمیں کلمہ نصیب کیا ہے، آخری وقت بھی کلمہ نصیب فرما دینا اسی کرم سے، جس کرم سے تم نے دیا ہے، جس فضل سے ہمارا کوئی منہ دیکھ کے تم نے نہیں دیا، ہمارے کوئی اچھے اعمال دیکھ کے نہیں، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے تو نے اپنا بندہ بنایا، اپنے محبوب کا امتی بنایا، قرآن کا وارث بنایا اور کلمہ طیبہ کی نعمت عطا فرمائی۔ اسی کرم سے ہمیں آخری وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میں باری دیگر التجا کرتا ہوں اللہ عثمان اعظم صاحب اور ہمارے سکندر بھائی کی کوشش کو قبول فرمائے، ان کے جتنے ساتھی ہیں اللہ کریم ان کی کوشش کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس وقت جتنے احباب یہاں پر آپ تشریف لائے ہیں، جس زبان سے بھی سبحان اللہ کی صدا نکلی ہے، اللہ اس کلمے کی برکت سے سب کے گناہ معاف فرمائے۔ سلام ہوگا، ساتھ ہی نماز ہوگی، ساتھ ہی دعا ہوگی۔ الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام یہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 تاریخ کو حضرت شاہ عبداللطیف المعروف بری امام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا ہمارے چوک شام میں ہوتی ہے، وہ نماز عصر کے فوراً بعد ہوگی، 5:30 بجے نماز وہیں پہ ہوگی اور ساتھ ہی دعا ہوگی۔ سبھی احباب جو ہے اس دعا میں شریک فرمائیں۔ کل انشاءاللہ 5 تاریخ 5:30 بجے دعا میں شریک ہوں۔ یہ آج کی جو دعا ہے یہ راجہ عثمان اعظم صاحب کے والدین کی اور راجہ سکندر بخت کے والد صاحب کی اور ہمارے ایک عزیز الفت جو ہیں پچھلے دنوں بنیڑا کے اور ٹیلر تھے وہ اچانک فوت ہوئے، اس کی مزاج بندہ تھا، ان کو بھی سال ثواب میں شریک کرنا ہے۔
وعید ہمارے عزیز محمد وعید مارکیٹ میں ہمارے کامیاب والے، اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کریں جمعہ کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر ان کا وصال ہوا۔ اور یاسر اسٹیشن والے ہمارے عزیز گولی لگنے سے اچانک ان کا وصال ہوا۔ اللہ کریم ان کے اہل خانہ کو صبر دے اور اللہ ان سب کی بخشش فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ اجمعین۔ اللہ جو کلمہ کلام ہوا، درود و سلام ہوا، بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا، حاضرین نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود شریف پڑھا، سبحان اللہ کی صدا بلند ہوئی، درود شریف پڑھا گیا، اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے کرم سے جو ثواب عطا فرمائے وہ ہم اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادباً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے توسل سے جمیع انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، خلفاء راشدین، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفکرین، مفسرین، متقدمین، متاخرین، علماء، فقہاء، صلحاء، شہداء اور تمام پاکان امت کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بطفیل جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، جن کے اسماء گرامی لیے کہ ان سب کو اس وقت کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ کریم ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو مثل باغ جنت بنا، بروز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، میزان پر آسانی فرما، قیامت کی شرمندگی سے محفوظ فرما، جنت الفردوس میں عرفہ مقام عطا فرما۔ اس قبرستان میں جتنے اہل ایمان مدفون ہیں مرد و زن، اللہ سب کی قبروں پر روشنی عطا فرما، سب کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ میرے سمیت جتنے احباب حاضر ہیں، سب کے والدین، ابا و اجداد، خویش و غریب میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، سب کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما، سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اللہ کریم اس کلمہ کلام اور درود و سلام کے طفیل ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، صغائر کبائر کو معاف فرما، دانستہ غیر دانستہ کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قدم قدم دم دم ہم اس منزل کے قریب آ رہے ہیں، مولا تو اپنی مہربانی سے ہمیں خطاؤں سے محفوظ فرما اور نیکیوں کی طرف ہمیں آسانی عطا فرما، نماز پنجگانہ نصیب فرما، قرآن حکیم کی تلاوت کا ذوق عطا فرما، اپنے ذکر کی لذت سے مالا مال فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، سب کے حال پر رحم فرما، بھائی یتیمان اعظم کے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی کوشش کو قبول فرما، سکندر بھائی اور ان کے سارے ساتھی اللہ ان کے لیے بہتر تر اسباب پیدا فرما، جتنے یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرما، جتنے نوجوان ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرما، اللہ ان کے رزق کو کشادہ فرما، اللہ ان کی مشکلات کو حل فرما، اللہ ان کا مستقبل روشن فرما، جتنے بچے بیٹھے ہیں اللہ انہیں توانا جوانی نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔